بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر نہایت ہی واجب الاحترام میرے عزیز بھائیوں بزرگوں اور میرے بیٹوں، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے تا قیامت رکھے اور اسی طرح سے عمر عزیز کی بہاریں دیکھنے کی اللہ پاک توفیق عنایات فرماتا رہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ کریم نے جیسا کہ اس مرتبہ میں قوت بخشی ہے کہ ہم رمضان المبارک میں شریک ہوئے، اور اسی طرح سے رب العالمین کی توفیق سے اور سرکار دو جہاں کی خاص رحمتوں سے اور مرشد کریم کی نظر رحمت سے ہم رمضان کے روزوں میں بھی پورے منوان شریک رہے اور اپنے تائیں اپنی قوت کے مطابق رمضان شریف کے تمام تر جتنے بھی لوازمات ہیں ان کو پورا کرنے اور ان پہ پورا اترنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ آج جمعۃ الوداع ہے، پتہ نہیں کل آنے والی کسی نے دیکھی ہے یا نہیں۔ آنے والا رمضان ہم میں کئی ایک صاحب موجود نہیں ہو سکتے، اور اسی طرح سے جمعۃ الوداع بھی جو ہے پتہ نہیں ہم میں سے کن کن نے آنے والا رمضان دیکھنا ہے یا نہیں دیکھنا ہے۔ اور یہ وہ دن ہیں کہ جن میں اللہ کریم ایک ہی لمحے کے اندر ہماری گزشتہ تمام تر عمر کے گناہ جو ہیں ایک ہی لمحے میں معاف کر کے، کئیوں کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں صرف، اور کئیوں کے اللہ پاک کے ہاں جو بندہ مقبول ہو جاتا ہے، جو اللہ کریم چاہتا ہے کہ میرا یہ محبوب اور مقرب ہو گیا ہے، گناہوں سے تائب ہو گیا ہے، اللہ کریم اسے نہ کہ گناہ ہی معاف کرتے ہیں بلکہ اس کے گناہ جو ہیں وہ نیکیوں میں تبدیل کر دیے جاتے ہیں۔ اتنا بڑا مرتبہ ہے ان دنوں کا، اور یہ امت محمدیہ کے لیے اللہ پاک نے خاص شرف رکھا ہوا ہے۔
میں نے پچھلے 2 جمعہ پہلے جو عرض کیا تھا کہ امت محمدی کو اللہ پاک نے خاص توفیقات سے نوازا ہے، یہ بھی اسی کا ایک حصہ میں عرض آپ کے ساتھ کر رہا ہوں کہ سرکار دو عالم ملول ہوئے، سرکار کی کیفیت ایسی ہوئی، سرکار پریشان حال ہوئے، تو اللہ پاک نے فرمایا سونیا محبوبہ بالکل بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں صرف ایک ہی رات تمہیں عطا کروں گا، ایک ہی رات عطا کروں گا جس کے ذریعے سے تیری ساری امت جو ہے وہ بخش لی جائے گی۔ اور جیسا کہ 27ویں شب گزر کے گئی ہے، بہت ہی پیاری متبرک مبارک رات گزر کر کے گئی ہے، آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے اس کی جو مہربانیاں اللہ پاک کی ہیں، جو اس کی فضیلتیں ہیں وہ لوٹی ہوں گی، اور ہر رات رمضان شریف کی معتبر ہے، اور ہمارے لیے آخری عشرہ مبارک کی جو طاق راتیں ہیں وہ سب سے افضل راتوں میں گردانی گئی ہوئی، جن میں سے 27ویں شب آج گزر کے گئی ہے، اور آنے والی ایک رات باقی ہے، آخر میں انشاءاللہ تعالی بتائیں گے۔ جو ہمارے عقیدہ تو ماشاءاللہ ہم سب کا ہی صاف پاک ہے، اور جو ہماری طریقت کے مطابق ہمارے شیخ ایک گزرے ہیں ابو الحسن خرقانی کے مطابق جو ہے وہ جو انہوں نے ایک کلیہ بتایا ہے کہ میں نے ساری عمر میں کبھی بھی کوئی رمضان بھی ایسا نہیں گزرا کہ شب قدر مجھ سے ویسے ہی چلی گئی ہو، ہر رمضان میں نے شب قدر کو پایا ہے۔ وہ کلیہ انشاءاللہ تعالی لاسٹ میں بتائیں گے، اور اس کے مطابق گنجائش باقی ہے کہ 29ویں شب ابھی آنا باقی ہے، اور اس میں جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب مسلمانوں کے جو بھی خواستگار ہے، شرط یہ ہے کہ کوئی چاہ رہا ہو، کوئی طلبگار ہو، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں۔ اللہ پاک چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے، مجھ سے طلب کرے، اور میں اسے اتنا عطا کروں کہ وہ امت محمدیہ میں سر بلند ہو جائے، کیونکہ سر بلندی جو بھائی صاحب جو ہے نا امت محمدیہ کی، وہ تو آلریڈی ہے ہی، ساری امتوں میں ہم افضل ہیں انشاءاللہ تعالی، لیکن امت محمدیہ میں بھی اللہ پاک نے کمال باتیں رکھی ہوئی ہیں، اور ہمارا ایمان کیسے مکمل ہوتا ہے، اور ہمارے لیے ایمان کا درجہ کیا ہے، اور سب سے مضبوط ایمان کس کا ہے، اور صحیح ایمان والا ہم میں سے کون ہو سکتا ہے، وہ انشاءاللہ تعالی تھوڑا سا چکر کاٹیں گے اس آیہ مبارک کے ارد گرد میں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کا کمال فرمودہ ہے، کمال بیان ہے کہ الحق مع العلی و علی مع الحق، کہ سارا حق جو ہے، جو صحیح ہے، جو صحیح راستہ ہے، جو ایمان کا صحیح طریقہ ہے، وہ سارے کا سارا علی ہے، اور جس طرف علی گیا حق اس طرف گیا، جس طرف علی گیا حق اس طرف گیا۔ اس کے ارد گرد میں تھوڑا سا چکر کاٹیں گے، تو چند اشعار میں لکھ کر کے لایا تھا وہ سن لیں، پھر اپنے مضمون کی طرف چلیں گے۔ ایک تو یہ آدھا گھنٹہ جو ہے ختم بہت جلدی ہوتا ہے، تو جی تو چاہتا ہوتا ہے کہ 1 گھنٹہ بولا جائے، لیکن 1 گھنٹہ اگر پہلے ہیں تو یہاں مسجد میں حاجی صاحب ہوتے ہیں اور چند احباب، ان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوتے، تو یہ تو ماشاءاللہ سے ویسے ہی جانتے ہیں، یہ اتنا علم اللہ، نبی اور علی کی برکت سے ہمارے بزرگوں کو یہ باتیں ویسے ہی پتہ ہے جو ہم ادھر بیٹھ کر کے سناتے ہیں۔ یہ تو آپ لوگوں بچوں کے لیے نئی ہوتی ہیں، چاہیے یہ ہے کہ بس 1 بج جائے، اذان ہو جائے تو مسجد کھچا کھچ بھر جانی چاہیے، کہ پتہ نہیں کل میری زندگی آپ کی زندگی ہے نہیں ہے، کیسی ہے۔ تو
हमारी जिंदगी को बरकतें देने के लिए ख्याल रखा करिएगा कि पहले तशरीफ लें, क्योंकि हम उनका जिक्र करके अपना नाम भी उनके जिक्र करने वालों में शुमार कर लें। क्यों? जिक्र अली इबादत, और हम वही हैं जो सिर्फ ये समझते हैं कि अली का जिक्र करना ही इबादत है। तो चंद अशार आप गौर से सुनिएगा। कहते हैं, मुश्किल कुशा अली है, हाजत रवा अली है। खुदा की कसम, ये लिखने वाले ने जो है ना, अहादीस का ही मफहूम जो है वो करतास पे उतार करके हमारे सामने रख दिया है। मुश्किल कुशा अली है, हाजत रवा अली है, शेरे खुदा अली है, मत पूछ क्या अली है। कोई किसी का तालिब, कोई किसी के आशिक, कोई किसी का तालिब, कोई किसी पे आशिक, मैं तो हैदरी हूं, महवर मेरा अली है। अगर यहाँ पे खोलने लग जाएं तो फिर सारा चंद अशार पे वक्त लग जाएगा कि महवर जो है ना, ईमान का महवर जो है वो अली कर्रमल्लाहु वजहू अलैहि सलाम है। सबसे बड़ा दर्जा अंबिया और रुसुल के बाद और मेरे आका से पहले अली जो साथ साथ चल रहे हैं, ये सारा कुतुब और कुतुब के इर्दा गिर्द में महवर मैं इंशाल्लाह समझाने की कोशिश करूंगा अगर वक्त ने इजाजत दी तो। कोई किसी का तालिब, कोई किसी पे आशिक, मैं तो हैदरी हूं, महवर मेरा अली है। काबे में है विलादत और मस्जिद में है शहादत, क्या दिल नशी अली है, क्या दिल रुबा अली है। हसनैन के हैं वालिद, सरताजे फातिमा हैं। हसनैन के हैं वालिद, सरताजे फातिमा हैं, दामादे मुस्तफ़ा हैं, मुर्शद मेरे अली हैं। ये जो फजीलत सिर्फ और सिर्फ मौला को हासिल है, दामादे मुस्तफ़ा होना और हसनैन के बाबा होना किसी और के बस की बात ही नहीं। अंबिया और रसूल भी इतना इतना बड़े बड़े रुतबे हैं अंबिया के, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि अली का रुतबा क्यों बढ़कर करके है, क्यों अल्लाह पाक ने इस बंदे को अपना महबूब बनाया हुआ है कि हसनैन के हैं वालिद, सरताज फातिमा हैं, दामादे मुस्तफ़ा हैं, मुर्शद मेरे अली हैं। सबको तलब है उनकी, सब पे करम है उनका। सबको तलब है उनकी, सब पे करम है उनका। मौला मेरा अली है, मौला तेरा अली। जब या अली पुकारें तो बनती है बात बिगड़ी। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस आज़म लिखते हैं, और कई हस्तियों ने, शाह वलीउल्लाह जो हैं ये भी मुहद्दिस हैं, ये सारी हस्तियों ने लिखा हुआ है कि वाकई तौर पे अली की जो रूह है वो मदद करने में सरी है। यानी अगर मौला को पुकारे ना, अब हम में तो जाहिरन तो अली मौजूद नहीं है ना, लेकिन वो लिखते हैं कि अली की रूह जो है वो वाकई सरी है, जल्दी मदद को आती है, जल्दी मदद को आती है। इसलिए जब या अली पुकारें तो बनती है बात बिगड़ी, होती नहीं कभी रद, ऐसी दुआ अली है। यहाँ पे एक छोटा सा आपको छोटा सा इशारा दे दूं, खुदा की कसम एक एक शेर जो है अगर इस पे वाक़यात या हकायात सुनाऊं तो यही तकरीर काफ़ी है, बाकी सारी रह जाएगी। ये लिखने वाले हैं, बहुत बड़ी हस्ती है, मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह। वो एक वाक़या तहरीर फरमाते हैं, हैरा गहरे ने नहीं लिखा हुआ, मुजद्दिद अल्फसानी शेख सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते हैं कि मैंने गैर मुस्लिम से पूछा कि तुम अली अली करते हो और गौसुस सकलैन की 11वीं भी दुलाते हो, तुम तो कलमा गो नहीं हो, तुम तो मुसलमान नहीं हो, ये अली अली क्यों पुकारते हो, ये गौसुस सकलैन की 11वीं क्यों दिलवाते हो? तो उन्होंने कहा कि हमारा एक बादशाह था, बड़ा था,
اس کو کوئی ایسی پیچیدہ بیماری تھی کہ جو طبیب ڈاکٹر وہاں فیل ہو چکے تھے. تو ہم نے روحانی طور پہ جو ہے روحانی طور پہ کوشش کی، اپنے گروؤں کو پکارنے کی، اپنے بڑوں کو، اور حتیٰ کہ لات و عزات و منات کو پکارنے کی کوشش کی. کسی بھی طرح سے کوئی مدد نہیں ہو رہی تھی. تو کہا گیا کہ یار مسلمان جو علی کو پکارتے ہیں تو تم علی کو پکار کے دیکھ لو. تو اس بیمار کو، اس بڑے کو جب علی پکارنے کو کہا تو یا علی مدد کی وجہ سے اس کی وہ بیماری جو تھی وہ چلی گئی. تو تب سے ہمارے قبیلہ میں آج تک ہم علی علی بھی پکارتے ہیں. غور رکھیے گا، مسلمان نہیں ہیں، علی علی بھی پکارتے ہیں اور غوث الثقلین کی 11ویں بھی دلواتے ہیں. اور آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا غیر مسلم، میں نے چند ایک دیکھے ہیں جو غیر مسلم بھی ہیں اور وہ یہ کام بھی کرتے ہیں، علی علی بھی کرتے ہیں. ثابت یہ ہو رہا ہے ہمیں تو سرکار کی مدد حاصل ہی ہے. مولا کرم اللہ وجہ علیہ السلام کی مدد ہمیں تو حاصل ہی ہے. جادو تو وہی ہوتا ہے جو سر چڑھ کے بولے. غیر مسلم بھی معترف ہیں کہ واقعی علی مددگار ہیں، واقعی طور پہ علی مددگار ہیں. اور فرماتے ہیں بیماری یہ بدن ہو یا روگ روح کا ہو، بیماری بدن ہو یا روگ روح کا ہو، سب کا طبیب حیدر، سب کی شفا علی ہے. اللہ کی قسم آپ تہے دل کے ساتھ مولا کو پکار کے دیکھیں. جب روحانی بیماری دور ہو سکتی، روحانی بیماری دور ہو سکتی ہے تو جسمانی کیوں نہیں ہو سکتی؟ روح کی بیماری زیادہ خطرناک ہوتی ہے، روح کی بیماری زیادہ خطرناک ہوتی ہے اور جسمانی بیماری اس سے کم خطرناک ہوتی ہے. بعض اوقات میں بندہ ساری زندگی ایک ہی پوائنٹ پہ اڑا رہتا ہے، روحانی طور پہ ایک ہی پوائنٹ. میں کسی پہ تنقید نہیں کروں گا، آپ خود یہاں سے سنتے جائیے گا اور خود تعین کیے جائیے گا کہ اللہ کا رسول فرما رہا ہے. سرکار مولا مشکل کشا فرماتے ہیں خدا کی قسم میرے نبی نے میرا ہاتھ پکڑ کر کے کہا ہوا ہے، میرا ہاتھ پکڑ کر کے مسجد نبوی میں مجھے کہا کہ اے علی خدا کی قسم مومن کے سوا تمہارے ساتھ کوئی محبت نہیں کر سکتا اور منافق کے سوا تیرے ساتھ کوئی بغض نہیں رکھ سکتا. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک طریقہ اپنا لیا کہ جس کے آگے پتہ نہیں تھا، مسجد نبوی میں آتے ہیں، حضرت عمر اس کے راوی ہیں اور حضرت عمر کہہ رہے ہیں، حضرت عمر کہہ یا رسول اللہ ہمیں کیا پتا منافق کون ہے اور مومن کون ہے؟ کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا عمر علی کا نام بندے کے سامنے پکار دیا کرو، مومن ہوگا تو چہرہ حشاش بشاش ہو جائے گا، منافق ہوگا تو ماتھے پہ تیڑیاں آ جائیں گی. اچھا میرے قائد نے فرمایا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو بول رہا ہو اور اس کے بولنے میں علی کا ذکر ہو رہا ہو وہ تو مومن ہے ہی، وہ تو علی کا محبت والا ہے ہی، اس کا ایمان تو کامل ایمان ہے ہی، وہ افضل ایمان والوں میں سے ہے جو علی علی کرنے والا ہے، جو علی کا ذکر کرنے والا ہے. لیکن جو علی علی نہ کرے اس سے بو آئے گی علی کے بغض کی. اور سمجھ جانا کہ یہ جتنا مرضی بھی فاضل ہو جائے، جتنا مرضی بھی علم اکٹھا کر کے لے آئے، جتنی مرضی بھی قرآن کی آیات سنانے لگ جائے، جتنی مرضی بھی حج اور نمازیں پڑھنے والا ہو جائے، جب تک علی کا ذکر نہ کرنے والا ہو اس کی وائز بھی نہ سنا کرو. اور پھر کیا ہے، یہ تو تھا بولنے والا، جو وائز ہوتا ہے یہاں بیٹھ کے ممبر پہ بیٹھ کر کے جو بولے گا وہ تو پہچانا جائے گا کہ علی کی محبت اس کے سینے میں نہیں ہے. ایک خاموش بیٹھا ہوا ہے اس کو کسوٹی پہ کیسے لگائیں گے، وہ تو بند ہے. وہ سیانے کہتے ہیں نا منیا جوگی تے پیٹھیا دارو، پتہ نہیں چلتا کی ہے. جب تک پتہ نہ چلے کہ یہ کیا چیز ہے تو پھر کیا ہوا. حضرت عمر نے کیا کننا نعرفو
بے بغض علی منافقن، کہ ہم نے یہ طریقہ بنا لیا کہ علی کی محبت والا منافق ہوتا ہے اور علی کی محبت والا مومن ہوتا ہے. جو خاموش بیٹھا ہوا ہو اس کے آگے بیٹھ کے علی کا ذکر شروع کر دو. اگر اس کے پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگ جائے، اس کے چہرے پہ تیڑیاں پڑنے لگ جائیں، تو سمجھو کہ یہ بغض علی والا ہے، یہ علی سے بھاگ رہا ہے، اس کا ایمان ہو ہی نہیں سکتا. کون فرما رہا ہے؟ حضرت عمر. حضرت عمر فرما رہے ہیں. خدا کی قسم، آپ چونکہ میں چاہتا ہوں یہ سارا اصل والا علم ہے نا، اتنی بڑی آپ کی کلاس لی جائے کہ آپ کو سارے کا سارا ایک ہی وقت میں ڈلیور کر دیا جائے کہ اصل دین تک ہمیں پہنچنے میں آسانی ہو جائے. پھر فرماتے ہیں صدیق ہوں، عمر ہوں یا ہوں جناب عثمان. صدیق ہوں، عمر ہوں یا ہوں جناب عثمان، ہر مسئلے میں تینوں کا ہم نوا علی ہے. ہر مسئلے میں تینوں کا ہم نوا علی ہے. کیوں؟ کوئی صحابی یونیورسٹی گیا تھا، کسی صحابی نے کسی ادارہ میں جا کے علم حاصل کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک الفاظ میں وہ علم چھپا ہوا تھا جو سرکار نے یوں ہی بیٹھ کر کے ڈلیور فرما دیا. اور یہ ہی نہیں ڈلیور فرماتے رہے سرکار، اپنے اخی سے کہا کہ ان کو اصل والا علم جو ہے وہ سکھا دو. اپنے بھائی سے کہا کہ انہیں دین سکھایا کرو. حضرت علی کرم اللہ وجہ علیہ السلام، آپ اٹھا کر کے دیکھیں نا سیرت کی کتابیں، آپ پڑھیں نا ذرا سید جتنی بھی کتابیں ہیں، جتنی بھی ہیں، اور جن نے بھی لکھی، جس بھی مکاتب فکر نے لکھا ہوا دین اسلام کے متعلق جو بھی ہے، صدیق سیٹ پہ ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، جہاں بھی ضرورت پڑتی ہے علی کو بلا رہے. سیٹ پہ کون ہے؟ صدیق. سیٹ پہ کون ہے؟ عمر. حضرت عمر فرماتے ہیں علی آئیں نا ذرا اس مسئلے کا حل بتائیں، ان کا فیصلہ فرما دیں، ان کا عدل فرما دیں. ہر جگہ پہ علی علی ہے یارو، ہر جگہ پہ علی علی، ہر جگہ پہ علی علی. پھر ہے ہم کو نہیں ضرورت غیروں کے آسرے کی، ہم کو نہیں ضرورت غیروں کے آسرے کی، شکر خدا ہمارا ایک آسرا علی ہے. میں نے کسی جمعہ میں ذکر کیا تھا، ایک نوجوان پی ایچ ڈی مجھے ملا، پی ایچ ڈی وہ تھیسس اس کے مکمل ہو چکے تھے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہو گیا وہ نوجوان، بخاری سید تھے، اس لیے وہ میرے پاس بیٹھے تھے، میں نے اس کا انٹرویو کرنا شروع کر دیا. میں نے کہا آپ نے پی ایچ ڈی کس پہ کی ہے؟ اس نے کہا قانون صحت پر اور جنات و عملیات پر. میں نے کہا یہ تو کمال ہے، آج تک میں نے اس مضمون پہ تھیسس لکھتا ہوا کسی نوجوان کو نہیں دیکھا. کوئی کرتا ہوگا تو دنیا داری کے لحاظ سے کہ میں دنیا میں جاؤں گا تو یہ میں کر سکتا ہوں، یہ میں کر لوں گا، اور آپ نے تو کمال ہی کر دیا ہے، جنات و عملیات. اس نے کہا شاہ صاحب آپ بھی اٹھا کر کے دیکھیے گا کہ خدا کی قسم موسیٰ علیہ السلام کو اگر پڑھ کر کے دیکھیں، عیسیٰ کو پڑھ کر کے دیکھیں، جو وہ شیاطین تھے جو اس وقت کے نبیوں کے مخالفین تھے، انہوں نے سپاہ کے ذریعے سے اور تلوار کے ذریعے سے نبی کا مقابلہ نہیں کیا، حتیٰ کہ رسول اللہ کا مقابلہ بھی جادو کے ساتھ کیا ہوا ہے. اور ہم اسے نگلیکٹ کرتے ہیں. آج آپ نیٹ اٹھا کر کے دیکھیں، جو غیر مسلم ہیں، یہودی ہیں بالخصوص، اور نصارہ جتنے بھی ہیں، عیسائی کرسچینٹی جتنی بھی ہے، وہ ساری کی ساری اس پہ لگی ہوئی ہے. وہ شیطان کی فلمیں بناتے ہیں، وہ جادو کی فلمیں بنا کر کے ہمارے بچوں کو خراب کر رہے ہیں، اور ہم ان کو پیچھے چھوڑ کر کے ہم کسی اور کی طرف چلے ہوئے ہیں. ہمارا آسرا صرف علی ہے. جس کے سینے میں علی کی محبت ہوگی، خدا کی قسم یاد رکھیں اس پہ جادو کا اثر ہو ہی نہیں سکتا. جو علی علی کرنے والا ہو اس پہ کوئی ایسا غلط اثر نہیں ہوگا. ٹھوکر لگے ہمیں کیوں، ہم کیوں راستہ بھولیں،
جب ہم مسافروں کا خود رہنما علی ہے، جب ہم نے رہنما ہی علی کو چن لیا ہے تو پھر کون سی ایسی بات ہو سکتی ہے کہ ہم راستہ بھٹک جائیں۔ خدا کی قسم سارے رہنما یاد رکھیں، رہنما بہت ہوتے ہیں، آپ یہ سیاست کی طرف نہیں جاؤں گا، وہ بھی رہنمائی ہیں ہمارے، اللہ پاک جیسے قدرت رکھتے ہیں صرف قدرت اسی کی ہے، جو وہ چاہتا ہے وہی مسلط ہوتا ہے ہم پہ، وہی مسلط ہوتا ہے نا۔ ہر رہنما بابا ہی فرمایا کرتے ہیں، ہر رہنما نہیں ہوتا، رہنما ہوتے ہیں لیکن ہر رہنما نہیں ہوتا۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہمیں رہنما جو ملا ہے وہ بھی علی ہے، وہ بھی غوث الثقلین ہے، وہ بھی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں، وہ بھی بابا صاحب ہیں۔ یارو آپ ذرا کھنگال کر کے دیکھیں، بڑے بڑے لوگوں کے بڑے بڑے کمال کے رہنما ہیں، مذہبی بھی، لیکن ان کے رہنما ان کا ایمان کھس رہے ہیں، ان کو دین کے قریب نہیں کر رہے، آیات سنا کر کے دین کے قریب نہیں کر رہے۔ وہ یاد رکھیے گا، وہ جب وہاں پہ نتارا ہوگا نا میدان حشر میں، آپ بھی انشاءاللہ وہاں موجود ہوں گے، ہم بھی، میں گناہگار بھی انشاءاللہ موجود ہوں گا۔ یاد رکھیے گا میرے الفاظ، وہاں پہ آپ کو یاد آئیں گے کہ ان کا دین ان کو وہاں پر نہیں لے کے جائے گا، ان کا راستہ دوزخ کی طرف ہوگا، ہمارا راستہ علی کرم اللہ وجہہ علیہ السلام کی وجہ سے جنت کی طرف ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، راویہ کون ہیں؟ بی بی پاک بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ تھوڑا سا ڈیفرنس کرنے کی ضرورت ہے، اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ الفاظ کو اگر کھول کر کے آپ کو سنایا جائے تو اصل دین سامنے آنا چاہیے۔ ہم میں وہ لوگ ہیں جو بی بی عائشہ پاک کو نہیں ماننے والے، ہم تو انشاءاللہ سبھی کو مانتے ہیں، لیکن ہمارے کسی مرید، ہمارے یہ بیٹھے ہوئے بزرگ لوگ بھی ہیں، چند کے سوا خدا کی قسم اگر کوئی سوال کر لینا کہ بی بی عائشہ پاک نے تو یہ کیا، ہمارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کا جواب کیا بنتا ہے۔ جب آقا نے جو کہہ دیا تو ہم نے سر جھکا لیا، ہم نے سر تسلیم خم کر دیا، لیکن ان کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے دیکھیں، ان کا محور جو ہے جو غوثیت قطبیت جنہوں نے وہ سمجھی ہوئی ہے، وہ بلا کسی اور طرف جا سکتے تھے؟ نہیں جا سکتے۔ بی بی عائشہ پاک اس کی راویہ اس حدیث رسول کی، وہ فرماتی ہیں کہ علی قسیم جنت والنار ہیں۔ علی، اور کیا فرماتی ہیں؟ کہتی ہیں میں نے رسول اللہ سے سنا ہوا ہے، بی بی عائشہ پاک راویہ ہیں اس کی، کہ میں نے سرکار دو عالم سے سنا ہے کہ علی جنت اور دوزخ تقسیم کرنے والے ہیں۔ کیسی بات ہے بھئی؟ جنت کی تو سمجھ آتی ہے، دوزخ کی کیا بات ہے؟ اس پہ اور ایک ملٹی پلائی کر لیں ایک حدیث مبارک کو، سرکار کا فرمان ہے، اور علی کرم اللہ وجہہ علیہ السلام کو سرکار وہاں سے آ کر کے خود فرما رہے ہیں کیا فرما رہے ہیں کہ علی میرا اللہ تجھ پہ راضی ہو گیا، میرا اللہ تجھ سے راضی ہے، اور میرے اللہ کا فرمان ہے کہ اے علی اگر تیرے بغض والے لوگ نہ ہوتے، اگر تیرے بغض والے لوگ نہ، یعنی علی کو نہ ماننے والے لوگ اگر نہ ہوتے تو میں دوزخ کو ہی پیدا نہ کرتا۔ اب سمجھ آ رہی ہے بات کہ علی کا بغض جو ہے، جو اہل بیت کی محبت ہے، جس کے پلے میں وہ ہے، دراصل میں دین ہی اس کا مکمل ہے۔ دین کو مکمل کرنے کے لیے ہمیں علی کے در پہ، علم کے دروازے کے پاس جانا پڑے گا، علم کے دروازے پر جانا پڑے گا، اور وہاں سے ہمیں لنگر لے کر کے علم ہی علم ہو جائے گا۔ بابا سرکار فرمایا کرتے جو یہ چاہتا ہے کہ میں علم والا بن جاؤں، وہ علی علی کرتا رہے، وہ علیم ہو جائے گا۔ علی علی کرنے سے بندہ علیم ہو جاتا ہے۔ سرکار دو عالم وہاں سے تشریف لائے، حدیث رسول ہے، امام نسائی فرماتے ہیں کہ
سرکار دو عالم نے وہاں پہ ایک حجرہ کی سیر کی، آسمان عرش پہ ایک حجرے میں گئے، وہاں پہ ایک جبہ، بہت کمال کا جبہ تھا، تو سرکار نے فرمایا یا باری تعالیٰ یہ میں آپ کی اجازت سے لے لوں؟ تو سرکار فرماتے ہیں اللہ کریم نے مسکرا کے فرمایا سونیا لے جا، لیکن یہ تو پہننا تو کوئی نہیں، کسی نو دینا ہی ہے، لیکن یہ جبہ انہوں دویں جیڑا میرے راز تک پہنچیا ہوا ہوگا۔ اب سن کر کے دیکھیے یارو، کسی کی عزت و تکریم میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا، صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی اپنی اپنی جگہ پہ قائم و دائم، علی کرم اللہ وجہ علیہ السلام ان کو ان کی سیٹوں پہ مان رہے ہیں، اور علی کا درجہ وہ لوگ مان رہے ہیں، کسی کی کوئی بھی اہانت نہیں ہو رہی۔ سرکار فرماتے ہیں یہ معتبر ترین لوگ سرکار کے سامنے تشریف فرمائے ہیں، سرکار نے فرمایا صدیق اگر تمہیں یہ میں خرقہ دوں یا جبہ تمہیں دوں تو کیا کرو گے؟ سرکار نے صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ میں صداقت کا پرچار کروں گا، لوگوں کو حق بولنے کی توفیق دوں گا، حق کی اعانت کروں گا، حق ماننے والوں کو آگے لے کر کے آؤں گا۔ رسول اللہ خاموش ہو گئے، یوں سر جھکا لیا۔ حضرت عمر سے پوچھا گیا عمر یہ خرقہ اگر تمہیں پہناؤں تو کیا کرو گے؟ وہ کہنے لگے بہادری کے ساتھ دین اسلام کو پھیلاؤں گا، اور بہادر لوگوں کو اگلی صف میں بٹھا کر کے کفار کو اور ہمارے دین اسلام کو نہ ماننے والوں کو تہہ تیغ کر دوں گا۔ یہ ماڑی بات ہے؟ بہت اچھی بات ہے۔ حضرت عثمان غنی سے پوچھا گیا عثمان اگر یہ خرقہ تمہیں دے دیا جائے، یہ جبہ اگر تمہیں پہناؤں تو تم کیا کرو گے؟ حضرت عثمان غنی کا بہت گولڈن جواب تھا، کہنے لگے یا رسول اللہ ایسا قانون بناؤں گا، ایسا قانون بناؤں گا کہ ایسا لبادہ مسلم امہ پہنے گی، مرد و حضرات، کہ قیامت تک وہی حیا والا لباس جو ہے وہ میرے نام کے ساتھ پہنا جائے گا کہ عثمان غنی نے یہ بنایا ہوا قانون ہے۔ یہ ماڑی بات ہے، بہت کمال کی بات ہے، لیکن سرکار نے کیا جواب دیا؟ سرکار نے فرمایا تم سبھی ابھی تک اللہ کریم کے راز کو نہیں پہنچ پائے، تم ابھی تک اللہ کریم کے راز کو نہیں پہنچ پائے۔ علی اگر تمہیں خرقہ پہناؤں تو تم کیا کرو گے؟ تو علی کا جواب سنیں، کمال کی بات ہے، یہ سمجھ میں نہ آنے والی بات۔ مولا نے فرمایا یا رسول اللہ میری مال جان آپ پہ نچھاور ہو، یا رسول اللہ میں لوگوں کے عیبوں کو چھپاؤں گا، اور کون چھپاتا ہے؟ اللہ، رسول، علی، ولی کے سوا کوئی نہیں چھپاتا۔ آپ راز مجھے دیں، میں اسی دن ادھر بتا دوں گا، یہ ادھر بتا دیں گے، وہ ادھر، کل پرسوں آنے والے جمعہ میں سبھی کو اس راز کا آشکارا وہ راز ہو جائے گا کہ یہ فلاں گناہ گار ہے، یہ فلاں فلاں کام کرتا رہا ہے، مجھے اس نے خود بتایا ہے۔ یہی طبیعت ہے نا ہمارے۔ لیکن مولا نے کیا کہا کہ جو میرے ساتھ منسلک ہوگا، جو میرے ساتھ رہے گا، یا رسول اللہ میں اس کے عیبوں کو چھپاؤں۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ اگر ہم چاہیں کوئی راز کسی کا ہمارے ہاتھ میں لگ جائے، کسی کو ایسی برہنہ حالت میں ہم دیکھ لیں، مسلمان بھائی بہن کو کسی بھی گناہ گار حالت میں دیکھ لیں، تو چاہیے کہ وہ راز وہیں پہ دفن کر دیں، وہ جانے اور وہ جانے۔ سیاڑیاں مائیاں کہندیاں ہوندیاں سن، کوئی ایسی بات ہو جانی تو انہوں نے کہنا وہ جانے تو لگتا سی پتہ نہیں اس میں وہ جانے کو خریب، ایسے چل کوئی نہیں خیر ہے، اس کے بعد یہ مقصد سمجھ آتا ہے۔ وہ جانے کا مطلب جو تھا نا، وہ ہماری اماں ایک ہوتی تھی، اماں زینب، میری تو ماں کا درجہ ہی ہے، مجھے پالا ہی اس ماں نے ہے، مائی زینب، کوئی ایسی بات ہونی تو اس نے کہنا کہ وہ جانے، اس کا مطلب ہے وہ جانے۔ بھئی وہ جانے یا کرنے والا جانے، ہم کون ہوتے ہیں پھیلانے والے؟ تو علی کرم اللہ وجہ کا یہ خاصیت جس کے ہاتھ میں لگ جائے یارو، وہ افضل لوگوں میں ہو جائے گا۔ اور سنیں، کیونکہ یہ متبرک مبارک دن ہے، یہ پتہ نہیں پھر آنا ہے نہیں آنا ہے ہماری زندگی میں، یہ جمعۃ الوداع کا دن ہے،
جیسے سارے جمعے رمضان کے سب سے افضل جمعے ہیں، سارے سال کے جمعوں سے افضل ہیں، یہ سارے جمعوں سے افضل ترین جمعۃ الوداع ہے، جیسے ان کا ثواب 70 گنا ہے، یہ 700 گنا والا ہے۔ اور سن لیں میرے پیر و مرشد کے پیارے پیارے الفاظ، اور استفادہ کریں، اپنی زندگی کو نورانی بنا لیں یارو۔ کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں آقا دو جہاں، اور اس کے یوں ہی نہیں، یہ بات ہی نہیں میں کر رہا، جنابی المودت اور پھر شیخ سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح سے بہت ساری ہستیوں نے لکھا ہوا جو آپ کے ساتھ کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو علی کرم اللہ وجہ علیہ السلام کی روح انور ہے، اس کا اور سرکار دو عالم کی روح مبارکہ کا کمپیریزن کر رہے ہیں کہ سرکار نے فرمایا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں، میں اور علی ایک نور سے ہیں۔ تو سرکار فرماتے ہیں پھر میرے نور سے فلاں 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 چیز کو علیحدہ کیا گیا، آسمان بنے، انبیاء و مرسلین بنے، ہاں جی، دنیا و مافیہ کی چیزیں بنی۔ سرکار نے فرمایا اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو علیحدہ کیا، پھر میرے نور سے علی کے نور کو علیحدہ کیا۔ وہ ہمارے جیسے تو ہے ہی نہیں، وہ تو کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ نبینا جد الانبیاء ہیں، حضرت آدم سے بھی پہلے سرکار دو عالم نبی ہیں۔ فرماتے ہیں جلال الدین سیوطی، اور اسی طرح سے میں لکھ کر کے لایا ہوں کہ اگر کسی کو کوئی ضرورت پڑے حوالے کی تو وہاں جا کر کے دیکھ لینا۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کا نور کیا کرتا رہا 14,000 سال، یا اس سے بھی کہیں بڑھ کر کے کئی ہزار سال پہلے وہاں کیا کرتا رہا؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ نبی تخلیق ہوتے رہے، سرکار کے نور سے نبی تخلیق ہوتے رہے۔ تو پوچھا گیا کہ پھر علی کا نور کیا کرتا رہا؟ تو فرمایا سرکار نے علی کا نور جو ہے وہ ولی تخلیق کرتا رہا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی کا نور ولیوں کا ضامن ہے، ان کے پیدا ہونے کے بعد بھی اور ان کے پہلے اولیاء بھی، یعنی عیسیٰ کے جتنے ولی ہیں، موسیٰ کے جتنے ولی ہیں، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دور میں جتنے اولیاء کرام ہیں، اور نوح نجی اللہ کے، آدم جتنے بھی آدم شفیع اللہ کے جتنے بھی اولیاء اللہ گزرے ہیں، وہ سارے کے ساروں کا فیض جو ہے وہ علی کرم اللہ وجہ علیہ السلام۔ حضرت آدم خود فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں پہ دیکھا کہ 5 نام ایسے تھے جن کی وجہ سے مجھے معاف کیا گیا، اور میں نے جب معافی طلب کی اللہ پاک سے تو اللہ پاک نے پوچھا آدم تجھے کیسے پتا تھا کہ یہ ہستیاں اہل بیت ہیں، یہ میرے محبوب کے ماننے والے ہیں؟ تو آدم کہتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ میں نے اس لیے پہچانا کہ یہ محمد نامی جو نبی ہے، امام الانبیاء ہے، میرا بھی آقا ہے، تجھے جو اس کے ساتھ اتنا پیار ہے، اس کے قریب میں ارد گرد میں یہ نام ہے، تو یہ بھی تو افضل ہستیوں کے ہی نام ہوں گے۔ میں نے اس لیے پہچانے ہیں کہ یہ اعلیٰ و افضل نام ہے۔ یہ سارے کا سارا یہ دین کی ترویج اور دین کو اعلیٰ مقام دینے کے لیے علی کا گھرانہ پہلے بھی خدمت کرتا رہا، اور علی کا گھرانہ امام حسین کے قربانی تک سارے کے سارے اپنی آنکھوں کے آگے ذبح کروا کر کے دین کی آبیاری کرتے رہے۔ اس لیے علی کرم اللہ وجہ علیہ السلام کا سربلندی ہے، سبھی میں سے سربلند علی ہیں، اور علی کا مقام افضل ہے۔ ایک اور سن لیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، پوچھا گیا کہ کوئی علی کی فضیلت، تو بہت بڑا صحابی ہے، بہت احادیث کا راوی عبداللہ ابن مسعود۔ آپ سن رہے ہیں؟ اگر سن رہے ہیں تو پھر سناؤں، چند منٹ ہیں، سن لیں۔ فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں علی کی 4 فضیلتوں کا چشمدید گواہ ہوں، علی کی 4 فضیلتوں کا چشمدید گواہ ہوں۔ 2 بیان کر لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں۔ کیا کہ میں نے سنا کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ کل
میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں، اس مرد کے ہاتھ میں دوں گا جو قرار ہوگا، غیر فرار، وہ بھاگنے والا نہیں ہوگا، کھڑا رہنے والا ہوگا، ڈٹ کر کھڑا رہنے والا۔ یارو سارے صحابہ موجود تھے، سارے صحابی موجود تھے۔ علی کرم رایت غدن رجلن، رایتن غدن رجلن، وہ بندہ جو فرار نہیں ہوگا، ٹھہرا ہوا ہوگا، کھڑا ہوگا، اور اللہ کریم نے اس کے ہاتھ میں فتح لکھی ہوئی ہے۔ خود سرکار فرمائے اس کے ہاتھ میں کل میں جھنڈا دوں گا۔ اور سرکار نے فرمایا، یہ عبداللہ کہتے ہیں یہ سب سے بڑی فضیلت ہے کہ سرکار پہلے فرما رہے ہیں کہ کل جس کے ہاتھ میں فتح اللہ نے لکھی ہوئی ہے اس کے ہاتھ میں جھنڈا دے رہا ہوں۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا، اپنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، ان چاروں میں سے اگر کوئی ایک فضیلت مجھے مل جاتی، چار فضیلتوں میں سے کوئی ایک فضیلت مجھے مل جاتی، تو میں نوح علیہ السلام کی وقت جو تھا ان کا حکومت کا 2500 سال، 2500 سال حکومت کی ہے نوح نے، عمر اس سے بھی زیادہ ہے نوح علیہ السلام کی۔ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی حکومت تک کی زندگی اور حکومت اللہ مجھے دیتا تو میں وہ ٹھکرا دیتا، علی کی ایک فضیلت حاصل کر لیتا۔ پھر کیا ہوا؟ اور یہ فضیلتیں جو ہیں یہ تمام ائمہ کرام نے لکھی ہیں، امام احمد بن حنبل نے، امام نسائی نے، امام بخاری نے، سیاہ کی تمام کتب میں یہ چاروں فضیلتیں موجود ہیں، کوئی پڑھے تو صحیح۔ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں اس وقت موجود تھا، سرکار خاموش ہو گئے۔ سرکار جب خاموش ہو کے یوں اپنا کوئی ایک آسنا، ہم تو ان جیسا آسنا بھی نہیں بنا سکتے نا، ہم کون ہوتے ہیں سرکار کی طرف بیٹھنے والے۔ سرکار خاص انداز میں بیٹھتے تو ہم خاموش ہو جاتے، ہمیں پتہ چل جاتا کہ جبرائیل امین آئے ہیں اور کوئی خاص اللہ کا پیغام آیا ہوا ہے۔ سرکار کچھ وقت کے لیے خاموش ہوئے، پھر سرکار نے فرمایا، ساتھیو سنو، میرے اللہ نے سد الابواب الا باب علی، میرے اللہ کا حکم آیا ہے کہ مسجد نبوی میں جتنے بھی دروازے کھلتے ہیں لوگوں کے وہ سارے بند کر دیے جائیں۔ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ نے کہا یہ میرا گھر ہے، صرف علی کا دروازہ کھلا رہے اور سارے دروازے بند کر دیے جائیں، سارے دروازے بند کر دیے جائیں۔ صحابی اکٹھے ہوئے، اگلے دن رسول اللہ سے جا کر کے میٹنگ کرنی چاہیے، اجازت طلب فرمائیے، ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا پوچھو۔ سرکار نے فرمایا، اوے بیلیو، اے دروازے میں نہیں بند کروائے، تسی سمجھ دے ہو میں دروازے بند کیتے علی دا کھلا رہنے دیتا؟ نہیں، مجھے اللہ کا حکم جبرائیل امین آیا ہے، وہ یہ پیغام لے کر کے آیا ہے کہ سارے دروازے بند کر دیے جائیں، صرف علی کا دروازہ کھلا رہے، اور صرف علی کے لیے ہی یہ اجازت ہے کہ علی کو ہر حالت میں مسجد نبوی میں آنے کی اجازت ہے۔ میں ہوں یا کوئی ہو یا میرے بہت بڑے مرشد بھی ہوں، وہ مسجد نبوی میں ناپاکی کی حالت میں نہیں جا سکتے۔ کتنا بڑا کوئی شیخ ہو، فاضل ہو، محقق ہو، بہت بڑا رابعہ بصری جیسی ہستی کیوں نہ ہو، لیکن صرف اور صرف علی کرم اللہ وجہ علیہ السلام کے لیے یہ صرف فضیلت حاصل ہے، صرف علی کے لیے فضیلت حاصل ہے کہ علی ہر حالت میں مسجد نبوی سے آ جا سکتے تھے۔ بعض لکھتے ہیں کہ مرور جائز ہے، ادھر سے آئے ادھر کو گزر گئے، کسی بھی ناپاکی کی حالت میں، کسی مجبوری کی حالت میں گزرنا ہو تو مرور جائز ہے، لیکن ہمارے عقیدہ کے مطابق مرور بھی ایسا بھی مسجد میں جانا ناپاکی کی حالت میں ناجائز ہے، نہیں جایا جا سکتا، لیکن صرف علی کے لیے صرف اور صرف۔ اور پھر تیسری فضیلت کیا ہے؟ سورہ توبہ نازل ہوئی، صدیق اکبر کو حکم ہوا یہ جاؤ لے جاؤ مکہ کے کافروں، یہ فتح مکہ سے چند دن پہلے کی بات ہے، سورہ توبہ نازل ہوتی ہے، سورہ توبہ پڑھ کر کے جا کر کے دیکھیں اس کا مفہوم مقصد کیا ہے۔ سورہ توبہ نازل ہوتی ہے، سرکار فرماتے ہیں صدیق جاؤ یہ تلاوت کفار مکہ کو سنا کے آؤ، اللہ کا حکم ہے، جب ان کو سنائی جائے گی ان میں سے بہت سارے دین اسلام قبول کر لیں گے۔
सिद्दीक चले जाते हैं, पीछे से अल्लाह का हुक्म फिर नाज़िल होता है, जिब्राइल आते हैं कि ए प्यारे महबूब, सिर्फ ये पैगाम आप दे सकते हैं कुफार को या सिर्फ आप जैसा दे सकते हैं? आप दे सकते हो या सिर्फ आप जैसा दे सकता है? तो आपने अली कर्रमल्लाहु वजहहु अलैहिस्सलाम से फरमाया, अली तुम मेरे जैसे हो, जाओ और सिद्दीक को वापस भेजो। रास्ते में जाते हैं, सिद्दीक को वापस भेजते हैं। ये सिद्दीक की कोई माड़ी शान, बहुत बड़ी शान वाले सहाबी है, रसूल आका के ससुर हैं, बहुत बड़ा दर्जा है, लेकिन रूहानी फ़र्क ये बता रहा है कि ये पैगाम या सिर्फ आप दे सकते हो या आप जैसा दे सकते हो। न दो कुल्ला कुल्लो, न दो अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। फिर फरमाते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये फौकियत अली कर्रमल्लाहु वजहहु अलैहिस्सलाम को हासिल है कि अपने नफ्स जैसा, अपने जैसा उस मैदान में सिर्फ अली कर्रमल्लाहु वजहहु अलैहिस्सलाम को आका अपने साथ लेके जा रहे हैं। 19 रमज़ान आता है, मेरे आका मौला अली कर्रमल्लाहु वजहहु अलैहिस्सलाम अपनी बेटी के घर में, ज़रा इसको, इस स्केच को अपने जहन में रखिएगा, उम्मे कुलसूम के घर में बैठे हुए अफ्तारी कर रहे, और बेटियां जैसे अपने बाबा के लिए कुर्बानी करती हैं, आप जानते हैं, जहाँ तक हो सके अपने बाबा की खिदमत में कोई कसर उठा नहीं रखती कोई बेटी। फिर मेरे मौला अली की बेटी, मौला अपनी बेटी के घर में तशरीफ़ फरमा है, बेटी ने जैसा तैसा भी, यही एक रवायात हैं, दूसरों की रवायात में मैंने पढ़ी हैं कंपैरिजन करने के लिए, जो मोतबर रवायत है कि दूध का प्याला था, पानी था, नमक था, और दूसरी रवायात के अंदर के तरह तरह के खाने तैयार करके बेटी ने अपने बाबा के लिए रखे हुए हैं। अफ्तारी का वक्त आता है तो मेरा मौला क्या फरमाए, ज़रा इसे सोच के देखिए, ज़रा सोच के देखिए। हम हैं, हमारे दस्तरखान पे बहुत बहुत, जब तक वो बहुत बड़ा दस्तरखान भर न जाए, मेहमान नवाजी करने वाला सारा दस्तरखान भर न दे, उस वक्त तक मेहमान खुशी नहीं होता। और करना क्या होता है, रोज़ा खोलना होता है। और आका अली क्या फरमा रहे हैं, मेरे मौला क्या फरमा रहे हैं, फरमाते हैं, बेटी तुम तो जानती हो बचपन से आज तक जितने रोजे भी मैंने खोले हैं, मेरी मरगूब ग़िज़ा जो है वो नमक की एक चुटकी और पानी के साथ मैं रोज़ा अफ्तार करता हूँ। और इसकी हिकमतें अगर मैं बयान करने लग जाऊँ कि जो बंदा रोज़ा नमक और पानी के साथ अफ्तार करता है, यारो जितना आप साइंटिफिक लेक्चर सुनते रहते हैं कि जितना फ़ायदा रोज़ों के साथ होता है ना, हमें सारे रोज़ों, जैसे बीमारियां दूर होती हैं, जैसे हमारा जिस्म पवित्र पाक हो जाता है, जैसे रूहानी जो है वो हमारी वो सफ़र जो है ज़्यादा हो जाता है, रूहानियत हमारे ज़्यादा जिस्म में आ जाती है, हमारी रूहानियत ज़्यादा रोशनी पकड़ने लग जाती है। जब बंदा नमक और पानी के साथ अफ्तार करता है तो इससे 700 गुना उसके जिस्म और रूहानियत में फ़ायदा ज़्यादा होता है। आका फरमाते हैं, बेटी मैं तो सिर्फ नमक और पानी के साथ अफ्तार किया करता हूँ। तो बेटी कहती है, बाबा ये दूध, ये शरबत मैंने आपके लिए बना के रखा है। अगर उस रवायत की मदद लें तो ज़रा सोचें, बेटी हाथ में पकड़ करके खड़ी हुई है, बाबा ये शरबत मैंने आपके लिए, तो बाबा क्या फरमा रहे हैं। अली कहते हैं, बेटी मेरा एक मेहमान आने वाला है रात को, ये शरबत संभाल के रख ले, ये उस मेहमान को पिलाना पड़ेगा तुम्हें। वो ऐसा मेहमान है कि लोग तुम्हें मना करेंगे, उसे पानी पिलाने के लिए मना किया जाएगा, उसे शरबत पिलाने के लिए, उसे खातर मदारात करने के लिए तुम्हें मना किया जाएगा। बेटे मैं तुम्हें वसीयत कर रहा हूँ, बेटे तुम्हें वसीयत कर रहा हूँ, ये शरबत उस मेरे मेहमान को पिलाना है। किस्सा मुख्तसर कि सरकार वहाँ से निकल करके मस्जिद तशरीफ़ लाते हैं। दो एक रवायात हैं, मुख्तलिफ रवायात हैं कि फजर का वक्त होता है, रात गुजरती है, और एक मुहम्मल रवायत भी है, उसे लोगों ने गलत लिखा है कि इशा का वक्त है। जो मोतबर रवायत है कि फजर की नमाज पढ़ाने के लिए अली कर्रमल्लाहु वजहहु अलैहिस्सलाम कूफा की मस्जिद में तशरीफ़ ला रहे हैं, और वो जिंदी काफिर जो था अब्दुर्रहमान इब्न मुलजम,
वो ताक लगा करके मस्जिद में छुपा हुआ था, वो वार करता है। दो रवायात हैं कि मस्जिद में इंटर होते ही वार होता है, दूसरी रवायत है कि दूसरी रकत के दूसरे सजदा में हैं आप, तो वो सर पे वार करता है तलवार का, और वो तलवार जो है जहर आलूद है। अली की यहाँ से वो खून चलता है, दाढ़ी शरीफ जो है, मुबारक दाढ़ी शरीफ खून से तर हो जाती है। और अली क्या कह रहे हैं? फुज़ तो बिरब्बिल काबा, फुज़ तो बिरब्बिल काबा, फुज़ तो बिरब्बिल काबा। खुदा की कसम मैं कामयाब हो गया, खुदा की कसम मैं कामयाब हो गया, खुदा की कसम मैं कामयाब हो गया। मौला हसन आते हैं, मौला हुसैन आते हैं, आपको संभाला जाता है, तो फिर क्या वसीयत फरमाई? सरकार फरमाते हैं, बेटो सुनो, मेरा बदला ना लेने बैठ जाना, अगर मैं बच गया तो मैं बदला खुद लूंगा, और ये ना हो कि इसके नाक कान काट दो, मूसला जैसे बनाते थे, आप सुनते रहते हैं। अरब दौर में जब किसी को ज्यादा दुश्मनी के साथ कत्ल किया जाता, उसका मूसला बना देते, उसके कान नाक अज़ा काट करके रस्सी में पिरो करके टांग दिया जाता। सरकार मौला ने फरमाया, ये ना हो कि इसका मूसला बना दो, इसको तकलीफ ना हो, अगर कत्ल करना ही ठहरे तो जैसे इसने मुझ पे वार किया है, एक ही वार में इसे फिन्नार कर दिया जाएगा। दूसरी रिवायत है कि सरकार ने मना कर दिया कि इसे मारा ना जाए, अगर मैं जिंदा रहा तो मैं खुद बदला लूंगा, और मेरे बेटो इसके साथ नाराज ना होना, ये बहुत तकलीफ में है, इसे शरबत पिलाओ, इसे नया बिस्तर बिछा करके दो, ये बहुत दिनों से बेआराम है, ले जाओ इसे। और वो वहाँ खड़ा क्या कह रहा है? लोग कह रहे हैं अमीरुल मोमिनीन पे हमला हो गया, अमीरुल मोमिनीन पे हमला हो गया, अमीरुल मोमिनीन को कत्ल कर दिया गया। वो वहाँ पे खबीस लाइन मस्जिद में खड़ा दूर क्या कह रहा है? और मैंने अमीरुल मोमिनीन को नहीं मारा है, मैंने अली को मारा है, मैंने अली को कत्ल किया है, और ये बचेगा नहीं, याद रख लो, ये बचेगा नहीं। मैंने 2 माह से तलवार को जहर गलूद किया हुआ था, 2 माह हो गए हैं मैंने तलवार को जहर में भिगोया हुआ था, ये एक टच लगते ही सारे जिस्म में जहर सरायर कर जाता है, ले जाओ अपने अली को, ये बचेगा नहीं। लेकिन इसी बंदे की सूरत पहले क्या थी वो सुने कि इब्ने मुलजम सरकार का गुलाम था, मेरे मौला का गुलाम था। सरकार ने फरमाया, मेरे आका का हुक्म है कि मैं कत्ल किया जाऊंगा, और इब्ने मुलजम तू मेरा कातिल होगा। वो रोज़ाना आता है दरबार में, रोज़ाना रोता है, रोज़ाना रोता है। एक रवायत है कि वो दुलदुल के नीचे बैठ कर के कहता है, दुलदुल मेरे सर में ऐसा पौर मार कि मेरी जान निकल जाए, मेरे आका मेरे मौला अली इसे हुक्म सादर फरमाएं कि ये मेरी मौत वाक़या कर दे, मैं जीना नहीं चाहता, मैं कौन होता हूँ। क्यों कि वो जानता था कि जो मौला की ज़बान से निकला हुआ है ये सच है, यही होकर के रहेगा। दुश्मन भी जानते हैं, हर बंदा जानता है कि अली सच कहने वाला है, और सच वाले ही अली के साथ होते हैं। वो कहता है या अली मैं जीना नहीं चाहता, तो मौला कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा ही होगा, क्योंकि मेरे नबी ने मुझे फरमाया हुआ है कि ए अली तेरी दाढ़ी को खून के साथ खिजाब किया जाएगा। एक बंदे ने पूछा, मौला आप खिजाब क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे, कोई दाढ़ी में बाल सफ़ेद आ गए हैं, रसूल अल्लाह का हुक्म है कि इस उम्र में आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो मौला ने क्या फरमाया? मौला कहते हैं नहीं, मेरे आका ने मुझे कहा हुआ है कि ये दाढ़ी जो है मेरे खून के साथ ही रंगीन हो। एक दफ़ा मौला अली बहुत बीमार हो गए, हालत गैर हो गई, तो नबी अल्लाह आए सरकार ने अली को फरमाया कि अली फिक्र न करना, यह बीमारी तेरी जान नहीं लेके जाएगी, तेरी जान शहादत में है। तो उस वक्त से अली पुकारा करते कि मेरी जान सिर्फ शहादत में जाएगी। इसलिए जब शहीद होने वाले थे, जख्म लग चुका था, तो इसलिए कह रहे थे फुज़्तु बिरब्बिल काबा, मैं कामयाब हो गया, जो मेरे रसूल अल्लाह ने फरमाया था वो मैंने अदा कर दिया। जुमा के रोज़ आपको वो ज़रब लगती है, हफ्ता और इतवार की रात को सरकार की रूह मुबारक जो है वो कफ से अंसरी से परवाज कर जाते हैं।
اور اس سے پہلے جو وصیات ہیں مولا کرم اللہ وجہ علیہ السلام، یہ آپ کو اس لیے، یہ جمعہ تو جمعہ ہی ہے، یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ان ہستیوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ یہ محسن اسلام لوگ تھے، ان کی وجہ سے آج آپ لوگ مسجدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی وجہ سے دین کی آبیاری ہوئی۔ مولا نے فرمایا کہ میرا جنازہ تو پڑھائے گا، اے حسن میرا جنازہ تو پڑھائے گا، اور چند احباب جو ہیں وہ جنازہ میں شریک ہیں۔ اور یہاں پر پھر کئی، ابن ہشام نے لکھا ہوا ہے، سیرت ابن ہشام ہے، اور ابن خلدون نے لکھا ہوا ہے، جلال الدین سیوطی نے لکھا ہوا ہے۔ جو جلال الدین سیوطی نے، چونکہ ہم روایات ان کی زیادہ بیان کرتے ہیں اس لیے وہی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ سرکار کا جنازہ پڑھانے کے بعد سرکار کی مبارک میت کو وصیت کے مطابق ایک خچر پہ سوار کیا گیا اور ایک ٹیلے کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ ایک ٹیلا، کیا اسے بولتے ہیں، ریت کے ٹیلے کو، سینڈ کو، ہاں جی، ہاں ٹبا، یہی میں سننا چاہتا تھا کہ ٹبا جو ہے وہ آگے سے آئے۔ ٹبا کہتے ہیں اونچی جگہ کو، نجف کہتے ہیں اونچی جگہ، علی کہتے ہیں اونچے مقام والے کو۔ علی بھی اللہ کا خاص نام ہے، اور اس پاک ذات نے یہ نام جو تھا، جب علی کعبہ میں پیدا ہوئے تھے تو سرکار دو عالم کو یہ ودیت فرمایا تھا کہ اس بیٹے کا نام علی رکھنا ہے، علی رکھنا ہے۔ کیوں کہ یہ سب سے اعلیٰ ہے، سب سے عرفہ ہے، اور اللہ سرکار فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا علی میرا نام ہے۔ اسی لیے بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی جنہوں نے علی کو اللہ ماننا شروع کر دیا، اور ان لوگوں کو علی نے اپنے ہاتھ سے تہہ کیا کہ میں سارے لوگوں کو ان کو جو مجھے اللہ ماننے والا ہے اس کو قتل کر دوں گا، اور قتل کیا سرکار نے۔ اور اس ٹیلے پہ آپ کا وہ خچر جا کر کے گم ہو جاتا ہے۔ دوسری روایت ہے کہ جو جہاں پہ سرکار تشریف فرما ہوا کرتے تھے، کوفہ کے اندر جہاں پہ دربار لگایا کرتے تھے، وہیں پہ آپ کو دفن کر دیا گیا۔ یہ دوسری روایت ہے اور یہ غیر مقبول ہے۔ اچھا، سرکار کو دفن کر دیا گیا، پھر کئی سال گزر گئے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز، ایک بندہ ایسا گزرتا ہے، اس دورانیے میں آخری خلفائے راشدین میں آخری خلیفہ کے شہید ہونے پر، شہادت چونکہ اعلیٰ و عرفہ مقام ہے، نبی کے بعد انسان کا کوئی درجہ ہے تو وہ شہادت کا درجہ، یہ چاروں ہستیاں شہادت پا کر کے اللہ کے پاس گئی ہیں، کیونکہ نبی جو نہیں بننا تھا، لیکن نبی کے بعد جو سب سے افضل مقام ہے، جو اعلیٰ حیثیت بندے کی ہے، وہ شہادت اختیار کرنا ہے۔ یہ چاروں ہستیاں حضرت حسن تک بھی شہادت پا کر کے اللہ کے پاس گئی ہوئی، وہاں یہ سلسلہ شہادت کا بند ہو جاتا ہے، سلسلہ چلتا ہے، کربلا تک پہنچتا ہے، وہ دن آئیں گے، وہ ذکر کریں گے، لیکن 30 سال تک یا کم و بیش جتنے بھی سال گزرے، مختلف تاریخ دانوں نے مختلف لکھا ہے۔ عمر بن عبد العزیز کا وقت آتا ہے، عمر بن عبد العزیز کا وقت آتا ہے، پھر سرکار خواب کے اندر بشارت دے رہے ہیں کہ اے عمر بن عبد العزیز، میرا جو جسد ہے وہ فلاں جگہ پڑا ہوا ہے، نشانی لگاتے ہیں آپ اپنی انگلی کے ساتھ، وہاں میرا مزار بنا دو۔ عمر بن عبد العزیز نے آج جو نجف شریف میں سرکار مولا علی کرم اللہ وجہ علیہ السلام کا مزار پر انوار بنا ہوا ہے، وہ وہاں پہ ہے جہاں عمر بن عبد العزیز نے سرکار مولا مشکل کشا کو خواب کے اندر دیکھا ہوا تھا۔ جو میں نے باتیں کی ہیں ان کو پلوں کے ساتھ باندھو، اور یہ سیکھنے کی اپنے آپ میں ہمت بڑھاؤ کہ اصل ان شخصیتوں کو پانا ضروری ہے۔ اپنے بچوں کو ان ہستیوں کا علم دو، سارے صحابہ کا علم ضروری، مولا علی کرم اللہ وجہ علیہ السلام اور اہل بیت کی شان جو ہے وہ ہمارے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے۔
اس لیے کہ ہمارا دین ہی اور ہمارا ایمان ہی تب مکمل ہوتا ہے جب علی کی محبت ہمارے دل میں ہوگی. دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان کی محبت ہمارے دلوں میں جاگزیں فرمائے. اور الوداع رمضان بھی ہے اور الوداعی جمعہ بھی ہے، اور آپ کو مبارک ہو کہ اللہ پاک نے آپ کو توفیق سے نوازا کہ آپ ان لوگوں نے روزے بھی رکھے، آپ لوگ مسجد میں بھی آتے رہے، نمازیں بھی پڑھتے رہے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ آپ لوگوں کے سارے گناہ معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ.